سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب زدني علما. یقیناً تمام تعریفات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں. بے شمار درود و سلام اللہ کے پیارے حبیب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العزت نے دین حق اور اپنی کتاب کے ساتھ ہمارے درمیان مبعوث فرمایا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کی توفیق سے میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. قرآن مجید کی اس سورہ میں سورۃ البقرہ کی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک خاص پیغام دیا ہے. اس کو انشاءاللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اور اسی کے ساتھ آج تمام باتیں انشاءاللہ تعالیٰ ہماری جڑی رہیں گی. اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی بات جو بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں مومنوں سے مخاطب ہے. اللہ نے خطاب جو کیا ہے مخاطب جو ہے وہ مومنوں کے ساتھ میں ہے. یا ایھا الذین آمنوا، عام انسانوں کو خطاب نہیں کیا، عام مسلمانوں کو بھی خطاب نہیں کیا ہے. البتہ تمام مسلمانوں کو ایسا ہی سمجھنا چاہیے کہ وہ مومن ہیں، لیکن یاد رکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک مومن میں اور مسلمان میں بھی فرق ہے. کیا فرق ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 میں بیان کیا ہے کہ مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہوتا ہے، لیکن اب میں وہاں نہیں جاؤں گا. بہرحال آپ اتنا سمجھیں کہ مسلمان وہ ہے جو ظاہری اعمال پر مسلمانوں جیسے اعمال کرتا ہے، مسلمانوں جیسا اس کا نام ہوتا ہے، وہ مسلمان ہی کہلائے گا اگر وہ ارکان اسلام پر عمل کر رہا ہے اور ظاہری طور پر وہ مسلمان ہے. لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو نبی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ کی ہر بات کو وہ تلاش کرتا ہے. کوئی بھی عمل کرنا ہو تو یہ تلاش کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا رب کیا چاہتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں کیا تعلیم ہے. اس کی فکر میں لگ کر وہ ہر کام کو اپنے سنتوں سے اللہ کے حکم سے مزین کرنا چاہتا ہے. یہ مومن ہوتا ہے. یہ ایک عام تھوڑا سا میں نے قریب کرنے کے لیے آپ کو بتا دیا ہے. باقی دلیل کے طور پر آپ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 14 اور 15 کو پڑھ سکتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کتب علیکم الصیام. کتب علیکم الصیام ترجمہ عام طور پر آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ملے گا کہ ہم نے فرض کر دیے ہیں آپ پر روزے. کتب علیکم الصیام. اب ان کے ذرا ہم لفظی معنی دیکھیں گے تاکہ ان کی اہمیت ہمارے سامنے ظاہر ہو جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا منشا ہم کو پتہ لگ جائے. پہلی بات کہی ہے کتبہ. کتبہ کتبہ یکتبو، آپ ماشاءاللہ اتنا پھر تو معلوم ہو گیا ہے کہ کتبہ اس نے لکھا، کتبہ وہ لکھا گیا، یعنی کتبہ لکھ دیا گیا ہے. یہ جو اللہ حکم دے رہا ہے یہ کوئی عام حکم نہیں ہے کہ زبانی طور پر کہہ دیا جاؤ یہ کام کر لاؤ، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایگریمنٹ پیپر تیار کیا ہے جو لوح محفوظ پر تیار ہے. اللہ نے ہم کو خبر دی ہے کہ یہ آپ کو بتا دیا جا رہا ہے کہ یہ ایگریمنٹڈ معاملہ ہے. جو آج میں حکم دے رہا ہوں اے مومنو، یہ معاملہ کوئی معمولی معاملہ نہیں بلکہ یہ ایگریمنٹڈ معاملہ ہے. کتبہ یہ لکھ دیا گیا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ کسی چیز پر کاغذ پر لکھ لیں کوئی شرطیں کوئی قانون اور پھر آپ زمین کا سودا کر لیں تو اور پیسہ جو طے ہو گیا یعنی 5 لاکھ روپے کا آپ نے ایک پلاٹ خریدا ہے، اس میں قیمت بھی لکھی ہوئی ہے، پلاٹ کا سائز بھی لکھا ہوا ہے اور آپ نے اس پر دستخط بھی کر دیے ہیں، آپ نے اسے قبول بھی کر لیا ہے. تو اب
आप सोचें कि ज़मीन मिल जाए और पैसे कम देने पड़े या ना देने पड़े, तो ये बात मुमकिन नहीं है, फिर आपको प्लाट मिलने वाला नहीं है। तो यहाँ भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस बात से आगाह कर दिया है कि ये रोज़ा कोई मामूली चीज़ नहीं, बल्कि ये एक एडवेंटेड मामला है। जो इससे एराज करेगा, इसमें लापरवाही करेगा, दर हकीकत वो अपने मोमिन ना होने की बात कर रहा है। अल्लाह अकबर। तो यहीं पर बात पता लग जाती है कि मोमिन और मुसलमान में क्या फ़र्क होता है। कुतिबा अलैकुम, लिख दिया गया है तुम्हारे ऊपर, फर्ज कर दिया गया है तुम्हारे ऊपर, अस्सियाम। अब यहाँ रोजे का लफ्ज़ तो नहीं है, रोजे तो नहीं कहा गया। असल में रोजा या रोजे ये फारसी जबान का कलमा है, अरबी जबान का कलमा नहीं है। अरबी में रोजे को कहते हैं सोम, और सोम के माने भी कोई रोजा नहीं होता है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अस्सोम जुन्ना। तो ये गोया जुन्ना का एक पर्यायवाची है, एक क्या कहते हैं, इसका मुतरादिफ कलमा है। और सोम के माने होते हैं जुन्ना, जुन्ना कहते हैं अरबी में ढाल को। अलग से फरमाया असोम जुन्ना, रोजा तो एक ढाल है। और ढाल का काम क्या होता है? ढाल का काम होता है आदमी का दिफा करना, उसे बचाना। तो अल्लाह ने रोजा फर्ज किया है, एक बचाने वाली चीज हमको दी है, और इसमें हम कई चीजों से बच जाते हैं जिनका जिक्र आगे की आयत में आएगा। और फरमाया कि रोजे में आप खाने पीने से और दिमाग से बचेंगे, जैसा कि अगली आयत में अल्लाह ने 1987 में बयान फरमाया। तो क्या ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हम पर रोजे फर्ज किए हैं, ये परेशानी, ये आजमाइश, ये भूखा प्यासा रहना हम ही पर डाला है? अल्लाह कहता है नहीं, कमा कुतिबा अलल लदीन मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले भी जो लोग ईमान लाए हैं, मुसलमान हुए हैं, ईमान लाने का दावा किया है उन्होंने अल्लाह पर, नबियों पर, आखिरत पर, तो उनको भी हमने रोजे रखने के लिए कहा था। उनके पर भी ये चीज फर्ज थी, उनको भी लिख दी गई थी। मकसद क्या है? क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भूखा रखना चाहता है? हमें भूखा प्यासा देखकर उसे खुशी होती है? हमें परेशानी में देखकर अल्लाह ताला को मजा आता है? नाउज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा हरगिज भी नहीं है, बल्कि उसके पीछे खास मकसद है। देखिए, हो सकता है कि हमारे लोग मुसलमान भी एक अजीब व गरीब बात करते हुए नजर आते हैं आपको, गैर मुस्लिम करे तो अलग बात है। और वो कहते हैं कि जी देखो, सिखों को देखो, वो लोगों को खिलाते हैं, 3 टाइम खाना खिलाते हैं। हिंदू भी भंडारे करके लोगों को खिलाते हैं, और भी बहुत सारे लोग खिलाते पिलाते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो रोजा हुक्म देता है तो वो भूखा रखता है, और बाकी लोग जो है दुनिया में खिला रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं, और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको जो है वो दिन भर भूखा रखने का हुक्म दे रहा है। तो वो एतराज कर सकते। और दूसरी बात ये है कि हमें रोजे का मकसद तो मालूम होना चाहिए कि रमजान का महीना आ रहा है, रोजों का महीना आ रहा है, तो रोजे रखे क्यों जाते हैं, इसका मकसद क्या है? एक भाई ने वाकया सुनाया कि उनका नाम शकील था, और यहाँ काशीपुर से तकरीबन 18-20 किलोमीटर की दूरी पर जगह है, वहाँ के रहने वाले हैं। कहते हैं वो भाई, एक रोज हम बैठे हुए थे, और वहाँ पर मुसलमान भी थे, हिंदू भी थे, सिख भी थे। एक सिख ने मुसलमानों से पूछा कि बताओ, मुसलमान रोजा क्यों रखते हैं और ईद क्यों मनाते हैं? और अजीब बात यह है कि हम वहां पर बैठे हुए मुसलमानों में से किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया, कोई उसका जवाब नहीं दे पाया। तो सिख बोलता है कि मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुसलमान रोजा क्यों रखते हैं और ईद क्यों बनाते हैं, ईद क्यों मनाते हैं। तो उन्होंने कहा, उस शख्स ने कहा कि मुसलमानों के एक बुजुर्ग थे जिनका नाम था रमदान, और उनकी बीवी ईदन गुम हो गई थी। वो उसे 1 महीने तक भूखे प्यासे रह करके ढूंढते रहे, ढूंढते 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 1 महीने के बाद वो जब मिली ईदन, तो उनको, उन्होंने जो है उनके मिलने की खुशी में मिठाइयाँ बांटी, लोगों को बुला के घर पे खाना खिलाया, मिठाइयाँ खिलाई, जिसकी वजह से मुसलमान 1 महीने ईदन की गुम होने की खुशी, गुम होने की वजह से गम में 1 महीना भूखा प्यासा रहते हैं, और उसके मिलने की खुशी में ईद के दिन, ईद का दिन मनाते हैं, ईदन के मिलने का दिन मनाते हैं, और मिठाइयाँ बांटते हैं और खाते और खिलाते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जब हमें अपने मकसद, हमें अपने दीन का पता नहीं होगा, तो गैर मुस्लिम आकर के हम हमारा दीन इस तरह से बिगाड़ कर समझाएंगे। और पता है, उस भाई ने मुझसे ये नहीं पूछा था कि रोजे का मकसद क्या है, रोजा हम क्यों रखते हैं, रमजान क्यों मनाए जाते हैं, बल्कि उन्होंने पूछा था क्या सरदार की बात सही थी। अल्लाह अकबर। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं उसके दिल में ये बात बैठ गई थी। जैसे मैं आपको बयान कर रहा हूँ, एक मरतबा मैंने मस्जिद में खुतबा देते हुए इसको बयान कर दिया, तो वहां मुझसे बाहर निकलने के बाद एक शख्स बोला कि हाँ, ये बात मैंने भी फला जगह पर सुनी थी। वो इलाहाबाद के रहने वाले थे।
تو کہاں تک یہ بات پھیلی ہوئی ہے، اس دن تو میرے رونگٹے اور بھی زیادہ کھڑے ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کے وائے ناکامی، بتائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس دیا جاتا رہا، مسلمانوں کا اسلام انہیں پتہ نہیں ہے اور لوگ اسے بگاڑ رہے ہیں، اور مسلمانوں کو کوئی شعور بھی نہیں ہے کہ اس کی تحقیق کریں کہ آخر ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں، کس لیے روزہ رکھا جاتا ہے۔ اللہ نے اس کا حکم دیا، اس کا جواب دیا، فرمایا اے مومنو ہم نے تم پر روزہ فرض کیا ہے، یقیناً فرض کیا ہے، اور جو بھی تم سے پہلے ایمان لانے والے ہوئے ہیں ان پر بھی فرض کیا ہے، اور اس کا ایک ہی مقصد تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری آ جائے۔ یہ پرہیزگاری کیا چیز ہے؟ آئیے ایک اور آیت سورۃ البقرہ کی اگر ہم دیکھیں تو وہاں سے ہمیں تھوڑا سا اس کا اشارہ ملتا ہے، اور وہاں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ہمیں آگاہ کیا اس بات سے کہ مسلمان روزہ کیوں رکھتے ہیں، یعنی یہ لعلکم تتقون کا معنی کیا ہے، اس کو آپ دیکھیں۔ اس کو دیکھنے کے لیے ہم چلتے ہیں یہ قرآن مجید کی آیت پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، یہاں پر عام انسانوں کو حکم ہے، اور یہ قرآن میں سب سے پہلی مرتبہ کوئی حکم آیا ہے، اور یہ پہلا حکم ہے۔ وہاں اللہ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے حکم دیا ہے کہ اے لوگو اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو یہاں کسی خاص عبادت کا ذکر نہ کر کے عام طور پر یہ بیان کیا گیا کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ الذی خلقکم، اس نے تم کو پیدا کیا ہے، یہ اس کا تمہارے پر احسان ہے، لہذا اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو۔ والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جو لوگ پیدا ہوئے تھے، جو دنیا میں آئے تھے، ان کو بھی اللہ ہی نے بنایا تھا۔ لعلکم تتقون، اب یہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے اکثر علماء نے ترجمہ کیا کہ تاکہ تم جہنم سے بچ سکو، تاکہ تم گناہوں سے بچ سکو، تاکہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ تو یا یہ کہ یہی ایک ترکیب ہے کہ تم اللہ کے عذاب سے بچ سکتے ہو۔ مختلف لفظوں سے لوگوں نے ترجمہ کیا ہے، مختلف علماء کے ترجموں میں۔ بہرحال معنی وہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ لوگوں کو آگاہ کر رہا ہے کہ اب تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور پرہیزگاری کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب پرہیزگاری کو اختیار کرنے کا معنی یہ کہ جہنم سے بچنا ہے یا پرہیزگاری اختیار کرنا ہے، دونوں ایک ہی بات ہے۔ اگر آپ پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں تو گناہوں سے بچنا ہے، گناہوں سے بچنا ہی پرہیزگاری ہے، اور اگر گناہوں سے بچتے ہیں تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اور جہنم سے بچنا ہی پرہیزگاری ہے۔ لہذا کوئی بھی معنی میں فرق نہیں ہے، ترجمہ کسی کا کوئی غلط نہیں ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ انسانوں کو جہنم سے بچنے کے لیے یہ باتیں بیان کی گئی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر کتنا مہربان ہے، معلوم ہے آپ کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ الخمس، یعنی جو 5 نمازیں تم دن میں پڑھتے ہو، ایک نماز سے دوسری نماز کے درمیان کے گناہ معاف کرا دیتی ہے۔ نماز ایک ہی دن کے اندر 5 مرتبہ نمازیں ہوتی ہیں، کسی نے ایک نماز پڑھ لی، اس کے بعد دوسری نماز پڑھی، جو درمیان میں گناہ ہوئے تھے چھوٹے موٹے معاف ہو گئے۔ والجمعۃ الی الجمعۃ، اور جمعہ سے جمعہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا رمضان ہی رمضان مکفرات لما بینہن، اور رمضان ہے جو رمضان کے درمیان، جو رمضان سے رمضان کے درمیان گناہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا اذا اجتنبت الکبائر، اگر تم کبیرہ گناہوں سے اعراض کرو، پرہیز کرو، کبیرہ گناہوں سے بچو۔ جی یہ ایک بات ہے اذا اجتنبت الکبائر، کہ تمہیں بڑے گناہوں سے پرہیز کرنا چاہیے، تو چھوٹے گناہ انہی سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یہ گناہ ہو گئے، آپ دیکھیں 5 نمازیں دن بھر کے گناہ، جمعہ سے جمعہ ہفتے کے گناہ، رمضان سے رمضان سال بھر کے گناہ، اور حج کو چلے گئے تو فرمایا کہ جو کوئی حج کرے ولا رفث ولا فسوق ولا جدال فیہا، اس کے اندر فسوق، جدال اور جو ہے رفث سے بچے، تو ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کولدتہ امہ، جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانیاں دیکھیے کہ وہ بہانے تلاش کرتا ہے ہم پر اپنی مہربانی کرنے کے، اور ہمیں معاف کرنا چاہتا ہے۔ اور رمضان کی بات تو سمجھ لیجیے اتنی خاص ہے
اور رمضان کی بات تو سمجھ لیجیے کہ اس قدر خاص ہے، اس قدر خاص ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں اس کے بارے میں یہ خبر دی ہے، وَإِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ، کہ جب اس کی پہلی رات آتی ہے من رمضان، یعنی رمضان کی رات، تو سفلت الشیاطین ومردت الجن، تو قید کر دیے جاتے ہیں سرکش شیاطین اور جن، ان کو قید کر دیا جاتا ہے۔ وغلقت الابواب النار فلم یفتح منها باب، اور جہنم کے 8 دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور پورے رمضان اس کا کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا۔ وفتحت الابواب الجنہ فلم یغلق منها باب، اور جنت کے 7 دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر ان کو بند نہیں کیا جاتا۔ ونادى مناد، اور پکارنے والا فرشتہ پکار کر کہتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائی چاہنے والے آگے بڑھ، ویا باغی الشر، یا باغی الشر اقصر، اور اے گناہوں کے چاہنے والے رک جا۔ وللہ التقاء من النار، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ وذالک کل لیلہ، اور یہ رمضان کی تمام راتوں میں یہ عمل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رہتا ہے۔ یعنی اللہ اکبر، رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے جس کے بارے میں صحابہ کرام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رمضان ہمیں شعبان کے مہینے میں ہماری عمروں کو بڑھا دے، ان میں برکت کر دے، اور ہمیں رمضان سے ہمکنار کر دے کہ تیری بخشش کو پا سکیں، اپنے گناہوں کو معاف فرما سکیں، جس کی تمام راتوں میں تمہاری مغفرت کرتا ہے۔ اللہ اکبر، وہ رمضان کے انتظار میں رہتے تھے۔ تو رمضان میں ہمیں پتہ لگا شیاطین تو قید ہو جاتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے، گناہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور پھر غیر مسلم کیوں نہیں مسلمان ہو جاتے؟ اللہ اکبر، دیکھیے دنیا میں نا الزام لگانا دوسروں پر بڑا آسان ہوتا ہے، بہت ہی آسان سا کام ہے کہ ہم لوگوں پر الزام لگا دیں اور یہ کہہ دیں کہ صاحب یہ آدمی اچھا نہیں ہے، یہ آدمی چور ہے، یہ آدمی برا ہے، یہ بڑا فاحش ہے، بڑا گالی بکنے والا ہے، بڑا ڈکیت ہے، جو چاہے کہنا آسان ہے، بڑا کافر ہے، یہ تو ایسا ہے اور فلاں ہے فلاں ہے۔ کسی پر الزام لگانا بہت آسان کام ہو جاتا ہے، لیکن اس کی اصلاح کرنا یہ ذرا مشکل کام ہے۔ ہم آسان والا کام کر لیتے ہیں، کافر کہہ کے چھوڑ دو، گالیاں دے کر چھوڑ دو، برا والا کہہ دو، بس آسان سا کام کر کے ہٹ جاؤ۔ لیکن اللہ کی قسم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں خیر ہونے والی نہیں ہے، اس کے لیے پکڑ ہوگی۔ انبیاء نے لعنت فرمائی، قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 2 نبیوں نے لعنت فرمائی ان لوگوں پر جو لوگوں کو برائی سے روکتے نہیں ہیں۔ حکمت کے ساتھ انہیں اللہ کی طرف بلانا ہے، انہیں برائی سے روکنا ہے، اس کے لیے رمضان کا مہینہ آ گیا ہے۔ اگر آپ اکیلے اکیلے روزہ رکھتے ہیں، اکیلے اکیلے نمازیں پڑھتے ہیں، اکیلے اکیلے افطار اور سحری کرتے ہیں، نیکیاں کرتے ہیں، اور باقی کو گناہوں میں پڑا ہوا دیکھتے رہتے ہیں اور ان پر ہنستے رہتے ہیں، دیکھو یہ تو روزے نہیں رکھتے، یہ تو نماز نہیں پڑھتے، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ سمجھ لیجیے آپ کے روزے بھی نہیں ہو رہے، آپ بھی نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ لوگ قیامت کے دن اللہ سے شکایت کریں گے، پروردگار ہمیں تو سمجھ میں نہیں آتا تھا، ہمیں کوئی بتاتا نہیں تھا، سمجھاتا نہیں تھا، ہمیں اس کی اہمیت کا پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کسی نے اس کی اہمیت بتائی نہیں، تو ہمیں پتہ نہیں لگا، تو ہم اس لیے سنتے رہ گئے، تو جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، ہم ایسا سمجھتے تھے، تو پھر ہم کیا جواب دیں گے؟ انہیں تو پتہ نہیں کتبہ لکھا ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، تو کہتے ہیں بھائی علماء تو بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں چاہیے کہ یہ علماء کے پاس جائیں، کنواں جاتا ہے پیاسے کے پاس۔ میں کہتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے کنواں بن کے بیٹھنے کی، آپ بادل بن کے برسیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کنویں سے زیادہ پانی دیا ہے نا، کنویں کے پاس تو تھوڑا سا پانی ہوتا ہے، وہ بیچارہ کہاں کہاں جائے گا، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ہمیں قرآن مجید دیا ہے جس کے اندر بادلوں جیسی برکھا ہے جو ساری دنیا کو سیراب کر سکتی ہے، تو جن کے پاس قرآن جیسی نعمت موجود ہو، جن کے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہوں، انہیں کنواں بننا چاہیے نہیں، انہیں بادل بن کے برسنا چاہیے، انہیں لوگوں کے پاس جا کر کے لوگوں کو پیغام دینا چاہیے اور اللہ کی طرف بلانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے، اور رمضان میں جہاں ہم لوگوں کو افطاری کراتے ہیں وہاں رمضان کے مسائل کی کتابیں بانٹیں، رمضان کے متعلق اہم ترین باتیں ہندی زبان میں یا وہاں کی مقامی زبان میں جو لوگ سمجھتے ہوں اس زبانوں کے اندر لوگوں کو پیغام دیں، انہیں بٹھا کر بات کریں، اگر پڑھنا نہیں جانتے تو انہیں ان کے لیے بعض و نصیحت روڈ پہ چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے کریں، اور انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف بلائیں، اور ان کے لیے افطاری کا انتظام تو لوگ کرتے ہیں، کھلاتے پلاتے ہیں، اور بیچارے بس واہ واہی لوٹتے ہیں کہ آج بڑی اچھی افطاری کرائی، اتنے لوگ افطاری میں تھے، کیا کیا مزہ آ گیا صاحب، کیا افطاری تھی،
और उनके बाद नसीहत का कोई भी एहतमाम नहीं करता, उन्हें कोई अरकान इस्लाम नहीं बताता, अरकान ईमान नहीं बताता, रोजे की अहमियत नहीं बताता, और फिर ज़्यादा होगा तो एक दूसरे की बुराई करने लग जाएंगे, एक दूसरे पर फतवे लगाने के लिए बैठ जाएंगे। ये रमज़ान का पैगाम नहीं है। आइए रमज़ान का पैगाम इंशाअल्लाह ताला मैं आपको देता हूँ कि फिर क्या बात है कि ये लोग बुराइयों में लगे रहते हैं। देखिए, मुझे एक बात बताइए कि जो बच्चे स्कूल पढ़ने के लिए जाते हैं और जो स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाते, उन दोनों में कुछ फ़र्क होता है ना? तो जो स्कूल पढ़ने जा रहे होते हैं वो कुछ अखलाक और कुछ आदाब की दूसरी बातें भी सीखते हैं, और कुछ बच्चे जो बेचारे पढ़ने नहीं जाते हैं तो वो उन्हें कुछ तरबियत उन्हें नहीं मिल पाती, तो उनके अंदाज तो अलग होते हैं। उनकी तरबियत अच्छे उस्ताद नहीं कर रहे होते, कुछ अच्छे स्कूल होते हैं, कुछ सरकारी स्कूलों की पढ़ाई भी होती है। तो तरबियत करने वाले कौन कौन हैं लोगों की, उस पर बड़ा इन्हिसार होता है चीज़ का। तो एक तरफ तो कुरान और हदीस से किसी की तरबियत हो रही है, वो अच्छी महफिलों में बैठता है, अच्छी मजलिस में बैठकर लोगों से अच्छी बातें सुनता है। एक आदमी की तरबियत शैतान कर रहा है, इब्लीस कर रहा है, मुसलसल उसको तालीम दे रहा है। तो जिस किसके ऊपर अगर वो स्कूल की छुट्टियां हो जाएं और उसके बाद छुट्टियों में कोई किसी की तरबियत करने वाला ना हो, बल्कि उनको इबादत के लिए उन्हें अपने काम करने के लिए छोड़ दिया जाए, आज़ाद छोड़ दिया जाए, तो कौन कैसे काम करेगा? उस तरबियत का असर उसके ऊपर पड़ेगा जो उसने जहाँ से पाई है। अगर शैतान के पास बैठ करके बुरे गंदे लोगों के पास बैठ कर तरबियत पाई है तो उसी पे अमल करेगा, और अगर किसी ने अच्छी जगह बैठकर अच्छी मजलिसों से तरबियत पाई है तो वो अच्छे काम करेगा। यही मामला होता है कि इब्लीस हमें 11 महीने पढ़ाता है, 11 महीने सिखाता है, और जब वो कैद में भी चला जाता है तो उसके बावजूद हमारे ऊपर जो तरबियत उसकी हुई थी, उसका जो अमल हुआ था, उसने हमने पूरे 11 महीने तो उसके साथ दोस्ती की भी थी, उसका असर हमारी ज़िंदगी में ऐसा रच बस जाता है जो निकलना नहीं चाहता। उसी को हम शक में पड़ जाते हैं कि शैतान कैद नहीं हुआ, क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गलत बात कही? नहीं, नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बात सच्ची कही है, मगर उस तरबियत का असर हमारे ऊपर से ख़त्म नहीं हो रहा है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफ़ीक दे कि उसकी शैतान की जो तरबियत है, उससे हम बच सकें। इसी तरह जाहिलों और काफ़िरों की तरबियत से और उनकी सोहबतों से भी अपने आप को दूर रखें। और अल्लाह ताला फरमाता है, क़द अफ़लह मन ज़क्काहा व क़द ख़ाब मन दस्साहा, कि जिसने अपने नफ्स को पाकीज़ा कर लिया और मौके का फ़ायदा उठाया, अच्छी तरबियत, अच्छे लोग, अच्छे दोस्त बनाए, अच्छे लोगों से तालीम हासिल की, तो फिर इसने अपने आप को नफ्स को जब पाक कर लिया तो ये कामयाब हो गया, और वो आदमी बर्बाद हो गया जिसने अपने नफ्स को बुराइयों से आलूद कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान के महीने में जिन भाइयों को गलत सोबतें मिल गई थी, गलत तरबियतें हो गई थी, उन तक हमें पहुँचना है और उन्हें शैतान के गैर मौजूदगी में उन्हें अच्छी तरफ ले आना है। तो इंशाअल्लाह ताला इसका आपको अजर भी मिलेगा, और फिर इंशाअल्लाह ताला आपकी परेशानी भी दूर हो जाएगी। याद रखिए, आप सिर्फ नेक अमल करते रहें तो ये काम पूरा नहीं होता। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एक सूरत नाज़िल फरमाई है जिसके अंदर पूरी बात बयान की है। उसको हम पढ़ते हैं, इंशाअल्लाह समझ में आ जाएगा। अल्लाह फरमाता है, वल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाता है कि ए ईमान वालों, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश वल अस्र, ज़माने की कसम, इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र, के यकीनन ये सारी इंसानियत घाटे में, खसारे में, यानी जहन्नम में जा रही है। खसारा जहन्नम है, असल खसारा जहन्नम है, जहन्नम में जा रही है। इल्लल लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए हैं, व अमिलुस सालिहात, अपने काम कर रहे हैं, रोज़े भी रख रहे हैं, नमाज़ भी पढ़ रहे हैं, सब काम अच्छे-अच्छे कर रहे हैं, व तवासौ बिल हक़, मगर हक़ की तलक़ीन नहीं कर रहे। अल्लाह ने कहा नहीं, कामयाब वो होंगे जो लोगों को हक़ भी पहुँचा रहे हों। व तवासौ बिल हक़, हक़ की वसीयत करते हैं, और इस रास्ते में आसानियाँ नहीं, आज़माइशें और परेशानियाँ हैं, तो वो लोगों को कहते हैं कि देखो जी, अल्लाह की तरफ रुजू करो और जो आज़माइश आए उसमें सब्र करो। उन्हें सब्र की तलक़ीन करते हैं। ये 4 काम जो करते हैं वो खसारे से बच सकते हैं, वो जहन्नम से बच सकते हैं। अल्लाह ने हुज्जत कायम कर दी है। अब ये चारों काम करके ही हम कामयाब हो सकते हैं। देखिए, ये हमें मालूम हो गया कि जहन्नम से बचना, अल्लाह ने कहा जहन्नम से बचना नेक अमल, जहन्नम से बचने के लिए बुरे कामों को छोड़ना ये नेक अमल है। अच्छे काम करना ही नेक अमल नहीं है, बुरे कामों से बचना भी नेक अमल है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो खास तौर से ताकीद फरमाई और फरमाया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिर बियदिही फ़इन लम यस्तति फ़बिलिसानिही फ़इन लम यस्तति फ़बिक़ल्बिही ज़ालिका अज़अफ़ुल ईमान, कि तुम में से जब कोई किसी को गलत काम करता हुआ देखे तो उसे हाथ से रोके। हाथ से रोकने की ताकत ना हो, ज़बान से टोके, ज़बान से भी नहीं बोल सकता हो तो उस बुराई से दूर तो रहे, उसमें शिरकत तो ना करे।
ऐसी जगह तो न बैठे, ऐसे लोगों के साथ तो न मिले। हम लोगों को इन बातों के जरिए से नसीहत करें और अल्लाह की तरफ बुलाएं। और याद रखें कि परहेजगारी का माना सिर्फ यही नहीं है कि बस हम अपने आप को बचाते रहें, बल्कि परहेजगारी को अच्छी तरह समझते हैं कि गुनाहों से मुकम्मल तौर पर बचना, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाना, ये असल में परहेजगारी है। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। अल्लाह से, ए मोमिनो, अल्लाह से डरो इस तरह जैसे उससे डरने का हक है, और तुम्हारी मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम मोमिन हो। अब याद रखिए, मुसलमान हो यानी फर्मा बरदार हो। अब जरा गौर देखें, यहाँ आज में गौर करें कि हम अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह से ऐसे डरो जिससे अल्लाह से डरना चाहिए। हम अब्बा की तरह अल्लाह से डरें, टीचर की तरह अल्लाह से डरें, मालिक की तरह, किसी कंपनी में काम करते हैं तो उसकी तरह डरें, तो उससे तुम इतना डरते हैं, पुलिस से तुम इतना डरते हैं, सरकार से तो इतना डरते हैं, जब तक उसकी शिकंजे में नहीं आते उसकी नाफरमानी करते हैं। अगर सामने हो, डर हो, तब करते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के मुतालिक हम ऐसा ख्याल न रखें, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हर वक्त, हर जगह, हर हाल में देख रहा है और वो हमारी रगे जान से भी ज्यादा करीब है। तो उससे डरने का क्या तरीका होगा? वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। इस तरह डरो कि तुम्हें मौत ना आए मगर इस हाल में कि तुम फर्माबरदार हो। यानी मौत का तो कोई भरोसा है नहीं, हर वक्त उसकी फर्माबरदारी में लगे रहो, उसी के काम में लगे रहो, उसको राजी करने में लगे रहो। हर लफ्ज जो मुंह से निकले सोचो कि इससे अल्लाह नाराज तो नहीं है। हर अमल जो करो तो सोचो अल्लाह इससे नाराज तो नहीं है। हर चीज को जब देखो तो सोचो अल्लाह इससे नाराज तो नहीं है। यही रोजे का मकसद है, अल्लाह ने बयान किया। रोजा ये कैसे सिखाता है? रोजा ये ऐसे सिखाता है कि रोजा हमने रखा तो किन तीन चीजें मना है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 187 में अल्लाह ने फरमाया, वला तुबाशिरुहुन्ना औज़ु बिल्लाहि मिनश रजीम फलआन बाशिरुहुन्ना वब्तगू मा कतबल्लाहु लकुम वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयदु मिनल खैतिल अस्वद मिनल फज्र थुम्मा अतिम्मुस सियामा इलल लैल। कि फिर तुम अपनी बीवियों के पास जा सकते हो, खा और पी सकते हो, यहाँ तक कि सुबह की सफेदी नमूदार हो जाए, रात के अंधेरे से अलग हो जाए, और फिर रात आने तक रोजे को पूरा करो। तो मालूम हुआ कि बीवी के पास जाना, खाना और पीना, ये तीन चीजें रोजा हैं, ये रोजे के अरकान हैं। गुनाहों से बचना ये रोजे का मकसद है, रोजे का मकसद है, लअल्लकुम तत्तकून, ये रोजे का मकसद है। तीन अरकान के जरिए से मकसद को हासिल करना रोजा है। अब समझ लीजिए कोई आदमी, बच्चा स्कूल पढ़ने के लिए गया और रहा वो मजदूर का मजदूर, तो आप ये कहेंगे कि आदमी पढ़ा लिखा है, अफसोस करेंगे उसकी पढ़ाई पर, उसकी पढ़ाई का कोई फायदा इसको नहीं मिला, ये कामयाब नहीं हो सका। सही है ना? ऐसे किसी आदमी ने अगर रोजा तो रखा, वो इन तीन चीजों से तो बचा, फराइज पर तो अमल कर लिया, अरकाने रोजा पर तो फर्ज अमल कर लिया, मगर उसके मकसद को नहीं पा सका, यानी परहेजगारी नहीं आ सकी, तो उसे रोजे का कोई फायदा नहीं पहुंचा। अल्लाह हमें रोजे का फायदा पहुंचाए, आमीन या रब्बल आलमीन। रोजे का फायदा कैसे पहुंचेगा? हमें जहन्नमी अमाल से बचना होगा। आइए मुख्तसर में, शॉर्ट में, मैं चंद जहन्नमी अमाल आपके सामने रखता हूँ, और ये बात के साथ कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जब हमको कलमा पढ़ाया था, सफ़ा की पहाड़ी पर चढ़कर अल्लाह के रसूल ने कहा था कि क्या मैं ये कहूँ तुमसे कि पहाड़ी के पीछे एक फौज है जो तुमको तहे तह करने वाली है, तो मेरी बात पे यकीन करो। कहा कि आपको हमने झूठ बोलते नहीं देखा, आप सच बोलते हैं, हम यकीन करेंगे। तो कहा इससे भी बड़ी खतरनाक चीज जहन्नम तुम्हारे इंतजार में है, और मैं तुम्हें जहन्नम से बचाने के लिए आया हूँ। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे, यानी जहन्नम से बच जाओगे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने से। तो मालूम ये हुआ कि हम तो मुसलमान ही इसलिए हुए हैं कि जहन्नम में ना जाएं। तो अगर कोई अमल हमसे ऐसा हो जाए जिसकी वजह से हम जहन्नम में जाएं, तो फिर हमारा मुसलमान होने का क्या फायदा है? आइए वो चंद अमाल मैं आपके सामने रखता हूँ। नंबर एक ऐसा अमल कुरान मजीद के अंदर बयान किया गया है जिसको शिर्क कहते हैं। अल्लाह ने फरमाया, मैं युशरिक बिल्लाह फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह, मैं युशरिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नह व मअवाहुन नार व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। कि जिसने अल्लाह के साथ शिर्क किया, अल्लाह ने उस पर जन्नत को हराम कर दिया है, उसका ठिकाना तो जहन्नम है, और ऐसे जालिम का क़यामत के दिन कोई शफी, कोई मददगार नहीं होगा, यानी कोई उसकी शफाअत नहीं कराएगा। इस आयत में बात साफ हो गई है कि शिर्क ऐसा गुनाह है जिसका करने वाला कोई जन्नत में नहीं जाएगा, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको बिल्कुल साफ कर दिया है। और सूरह निसा में बयान फरमाया कि इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दूना ज़ालिका लिमन यशा।
اللہ تعالیٰ جس گناہ کو چاہے گا بخش دے گا مگر شرک کو معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی پہچان کیا ہے، میں دو چھوٹے موٹے لفظوں میں بیان کروں گا بات، چونکہ شرک میں مجھے بیان نہیں کرنی ہے، صرف جہنمی اعمال سے آگاہ کرنا ہے جنہیں اللہ نے رسول اللہ نے جہنمی اعمال کہا ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرما دی، اور 3 چیزیں جس عمل میں پائی جائیں وہ شرک ہے۔ 3 چیزیں جس عمل میں پائی جائیں اور ما فوق الاسباب ہوں، ما فوق الاسباب ہوں تو پھر وہ شرک ہے۔ نمبر 1 امید، نمبر 1 رضا، نمبر 2 امید، نمبر 3 خوف۔ اگر رضا کے لیے امید رکھتے ہوئے یا ڈر کر، کسی سے ڈر سے اگر یہ کام کیا جائے، کوئی کام کیا جائے تو وہ اس کی عبادت ہے۔ کسی کی رضا چاہتے ہوئے، کسی سے امید رکھتے ہوئے یا کسی کے ڈر سے اگر کوئی کام کیا جائے اور وہ ما فوق الاسباب ہو، ما فوق الاسباب ہو تو ایسا عمل شرک ہوگا۔ یعنی اگر کوئی کتے سے ڈر رہا ہے تو کتے کا ڈر جو ہے یہ فطری ڈر ہے کہ کتا سامنے ہے اور وہ اس سے ڈر رہا ہے، لیکن کوئی بھوت سے ڈر رہا ہے جو ہوتا ہی نہیں ہے تو یہ بلا وجہ کا ڈر ہے، ایسے ڈر کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یا کوئی ایسا ڈر رہا ہے کہ اس کے ہاتھ میں رزق ہے، یہ مجھے مار سکتا ہے، جلا سکتا ہے، یا ایسا کر سکتا ہے، ویسا کر سکتا ہے، اور ان کے ہاتھ میں میرے اچھائی برائی نفع نقصان ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا ہے، نبی آپ ان کو بتا دو قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا۔ اگر دنیا میں سب سے افضل ترین مخلوق میں کوئی ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اللہ نے رسول اللہ کو کہہ دیا کہ آپ انہیں بتا دو کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ سورۃ الجن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، قل لا املک لکم ضرا ولا رشدا، کہہ دو کہ میں تمہارے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو کوئی بھی ایسا عمل جس میں خوف رضا اور امید ہو اور وہ ما فوق الاسباب بھی ہو تو پھر ایسے اعمال کو ہم شرک کہیں گے۔ اللہ تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ دوسری چیز ہے خواہشات نفس کی پیروی، اپنی خواہش پر چلنا، جو ہمارا دل کہہ رہا ہے وہ ہے۔ ارے میں تو سنتا سب کی ہوں، کرتا اپنے من کی ہوں، نہیں، مومن اللہ رسول کی اطاعت کرتا ہے، اپنے من کی بات نہیں کرتا۔ آئیے میں قرآن مجید کی آیت کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ یہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ افانت تکون علیہ وکیلا۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اس کو دیکھا جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ تو کیا آپ قیامت کے دن کھڑے ہو کر اس کی سفارش ہم سے کریں گے؟ آپ اس کی وکالت کریں گے ہمارے سامنے؟ اللہ نے آپ سے کہہ دیا کہ آپ اس کی سفارش، اس کی وکالت ہمارے سامنے نہیں کریں گے۔ جو اپنی خواہشات کی پیرویوں میں لگا ہے، اپنی مرضی کی باتیں کرتا ہے اور اسے دین کا نام دینے لگتا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ خواہشات نفس کی پیروی کرنے والے۔ آپ جانتے ہیں کہ ابلیس کا یہی تو عمل تھا، جسے اللہ نے کہا ہم نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، کہ ہم نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو تو اس نے اللہ کا حکم نہیں دیکھا بلکہ اپنا دماغ لگانا شروع کر دیا، اپنی خواہشات پہ چلنے لگا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں آپ سے بنا ہوں، یہ خاک سے بنا ہے۔ تکبر کیا، اللہ کہتا ہے ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور نافرمانی کی اور وہ کافر ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے یہ خواہشات نفس کی وجہ سے۔ ہم کہتے ہیں اس میں کیا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی باتیں پکڑنے کا، ارے ہمیں پتہ ہے اللہ چھوڑ دے گا، ملا نہیں چھوڑے گا، ایسی باتیں کر کے لوگ حجت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو میں اس میں بہت ساری دلیلیں پیش کر سکتا ہوں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت بہت مختصر ہے، عشاء کا وقت ہو چکا ہے، اذان ہو رہی ہے، اس لیے میں بہت شارٹ میں باتیں بیان کر رہا ہوں۔ اسی طرح تیسرا جو عمل ہے وہ ہے دین میں نئی باتیں ایجاد کرنا۔ تو جو بات اللہ اور رسول اللہ سے ثابت نہ ہو، جس کا ثبوت دین میں موجود نہ ہو، ایسا عمل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ کیونکہ اس سلسلے میں رمضان کے اندر بھی بہت ساری رات کو شبینہ ہوتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے پھر اس کا احسان ثواب اور دوسری چیزیں ہوتی ہیں، یعنی بہت چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے نکالی ہیں، انہیں دین کا نام بیان کر دیا گیا ہے۔ تو قیامت کے دن رسول اللہ فرماتے ہیں میں حوض کوثر پہ پانی پلا رہا ہوں گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور فرشتے کچھ لوگوں کو روک دیں گے میرے امتیوں کو، میں کہوں گا آنے دو، یہ تو میرے امتی ہیں، میں اپنے امتیوں کو پہچانوں گا، ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، کہوں گا انہوں نے تو وضو کیا تھا، یہ آنے دو، یہ میرے امتی ہیں۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ کے رسول یہ وضو ضرور کرتے تھے، مگر یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے جانے کے بعد دین میں نئی باتیں نکالی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کہتے ہیں میں کہوں گا سوقا لمن غیر عبادی، دوری ہو ایسے لوگوں سے جنہوں نے میری بات میرے دین کو بدل ڈالا۔ اب جہاں رسول اللہ دھتکار دیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں سوکن سوکن، اب ان کا بچانے والا، ان کی شفاعت کرنے والا کون ہوگا آپ سوچیے۔ لہذا بدعتوں کا ارتکاب بھی جہنم کا راستہ ہے اور یہ پرہیزگاری کی چیز ہے۔ اسی طرح اور چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں، یہاں پر میں بے پردگی کی بات خاص طور سے کروں گا کہ ہماری بعض بہنوں کو بے پردہ گھومنا کوئی عیب نہیں لگتا اور انہیں دلائل مل جاتے ہیں۔ ہماری ایک بہن ماشاءاللہ دعوت و تبلیغ کے کام میں لگی ہوئی اور بہنوں کو جمع کرتی ہیں، اللہ کی طرف بلاتی ہیں، قرآن و سنت کی طرف پیغام دیتی ہیں، رمضان کے روزے، زکوٰۃ، ہر چیز کی طرف دفاع کرتی ہیں، غیر مسلموں کو بھی جواب دیتی ہیں، انہیں دعوت دیتی ہیں اسلام کی طرف، لیکن پردے کو مناسب نہیں کہتی پردہ کہاں ہے اسلام کے اندر، برقع کہاں ہے، برقعے کا تو کہیں ذکر نہیں آیا قرآن میں۔ آئیے میں قرآن کریم کی چند آیتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور فیصلہ آپ پر چھوڑتا ہوں کہ رمضان کے آخری راتوں میں عید کی شاپنگ کے لیے بے پردہ گھومنا کیا پرہیزگاری ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ رمضان کے مہینے میں جو پرہیزگاری کا مہینہ ہے، جو اللہ سے ڈرنے کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر ہماری بہنیں عید کی شاپنگ کے نام سے بے پردہ بازار میں گھومیں تو اس سے زیادہ شرم کی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کیا رمضان کا مقصد تو ہمیں ملا ہی نہیں؟ آئیے میں آپ کو چند آیتیں قرآن مجید کی دکھاتا ہوں اور ان آیتوں کو آپ دیکھیے اور سوچئے کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کس طرح سے ہمارے سامنے رکھا ہے۔ یہ سورہ نمبر 33 ہے، سورہ نمبر 24، سورہ نمبر 24 سورۃ النور ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 31۔ یہ ایک بہترین آیت ہے پردے کی، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ پہلے تو اللہ نے مردوں کو آگاہ کیا ہے کہ اے مومنوں، اے مرد مومنوں، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو، خوبصورت عورتوں کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر جھانکتے مت پھرو، بازاروں میں گھومتے مت پھرو، جہاں کوئی عورت ہو اس کی طرف سے اپنی نگاہوں کو نیچا کر لو۔ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ تمہارے لیے بہت پاکیزگی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، اور یاد رکھو اللہ کو سب خبر ہے جو تم بنا رہے ہو، جو تم کر رہے ہو۔ پھر فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مومنہ عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ اب ان کی ڈیوٹی تھوڑی سی زیادہ ہے کہ جب وہ بے پردہ گھومیں گی تو مومن مرد اپنی نگاہوں کو کتنا نیچا رکھیں گے، کہیں نہ کہیں نظر پڑی جائے گی، گناہ ہو ہی جائے گا۔ اس لیے ایک طرف سے اگر یہ خواتین پردے میں رہیں تو زیادہ مناسب ہے۔ تو اللہ کہتا ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، کہ پہلی بات تو وہ بھی اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وہ بھی مردوں کو نہ تاکیں، مردوں کو نہ دیکھیں۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت کو چھپائیں۔ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، الا یہ کہ جو قابو میں نہ ہو یا خود بخود کھل جائے کوئی حصہ احتیاط کے باوجود، ڈھکنے کے باوجود، تو پھر اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن کوشش ہی نہیں کی ڈھکنے کی، پردہ ہی نہیں کیا تو گناہ ہوگا۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا، اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے سینوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینتوں کو چھپائیں۔ یہ زینت کو چھپانے سے کیا مراد ہے؟ پھر کیا کہا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ۔ اب یہ دیکھیے محرم رشتے بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے عورتوں، اے نبی ان سے کہہ دو کہ اے عورتوں اپنی زینت کو چھپاؤ، سوائے اپنے شوہروں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے فلاں رشتوں کے ساتھ جو تمہارے لیے حلال ہیں۔ تو زینت کو چھپانا ہے غیر محرم سے، اور محرم سے نہیں چھپانا ہے۔ تو یہاں پر پتہ لگتا ہے زینت سے مراد کیا چیز ہے، کیا چیز چھپانی ہے غیر محرم سے۔ تو اگر کوئی یہ سمجھے کہ جسم چھپانا ہے تو کیا ابا کے سامنے، بھائیوں کے سامنے، بیٹوں کے سامنے اپنا جسم کھول سکتی ہیں عورتیں؟ ایسا تو کوئی بھی نہیں کہے گا۔ لہٰذا معلوم ہوا اس آیت کے اندر زینت کا لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ زینتہن، ولا یبدین، ظاہر نہ کریں اپنی زینت کو الا لبعولتہن، اپنے شوہروں کو، او آبائہن، اپنے باپوں، اور اپنے آبائی بولتہن، ان کے اپنے داداؤں سے، ابنائہن، اپنے بیٹوں سے، اور اپنے ابنائی بولتہن۔ اب اس طرح سے دیکھیے آپ، تو یہاں زینت کو چھپانا ہے حرام محرم
رشتوں کے علاوہ محرم رشتوں میں اپنی زینت کو کھول سکتی ہیں۔ تو زینت سے مراد اگر جسم کھولنا ہوتا تو پھر باپ کے سامنے جسم کھول کے پھرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ والد صاحب کے سامنے جسم کے کپڑوں کے بغیر رہیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا قرآن کریم کے اندر ایک اور جگہ پہ زینت کا لفظ آیا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غالباً سورہ آل عمران کی 31 نمبر آیت ہے، میں اسے بھی دیکھ لیتا ہوں کہ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے 31 نمبر میں، یا سورہ مائدہ میں ہے، سورہ مائدہ کی 31 میں، نہیں اس میں بھی نہیں ہے، تو چلیے میں اسے تلاش کر لیتا ہوں۔ تو اللہ نے حج کے احکام میں بیان کیا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب بھی تم مسجد جایا کرو تو اپنی زینت اختیار کرو۔ اب زینت کے معنی اگر جسم ہوگا تو کیا کپڑے اتار کے جایا جائے گا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ یعنی وہ کپڑے جو آپ نے خوبصورت پہن رکھے ہیں، وہ جو سج سمر کے آپ رہتی ہیں، اور جو اچھی چیزیں لگا کر کے آپ اپنی خوبصورت دکھنے کی کوشش کرتی ہیں، ان چیزوں کو غیر محرم کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اللہ اکبر! شادی والے دن میرج ہال میں اس طرح جمع ہوتی ہیں عورتیں کہ اپنے حسن کی نمائش کر رہی ہوتی ہیں، اور ایسا لگتا ہے جیسے بیوٹی شو ہو رہا ہے یہاں پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ نے اس کو حرام کر دیا ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں نے آپ کو سنائی ہے۔ تو لہٰذا یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، یہ کوئی پرہیزگاری نہیں ہے، بلکہ یہ کھلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی نافرمانی سے پروردگار باز رکھے اور نیکی کی توفیق دے۔ اسی کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنی گفتگو کو یہاں پر مکمل کریں گے، کیونکہ نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے اور بات بھی پوری ہو گئی ہے۔ موسیقی وغیرہ سننا، سگریٹ نوشی یہ حرام ہے۔ ان کے حرام ہونے کے دلائل، میوزک کے حرام ہونے کے دلائل بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا اگر وقت مجھے اس کی اجازت دیتا، مگر چونکہ مجھے پتہ ہے یہاں اکثر بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، اس لیے میں نے پردے والی چیز کو خاص طور سے بیان کر دیا ہے۔ اور کوئی بھی نافرمانی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہرگز رمضان کے مہینے میں نہ کریں۔ اور جیسے روزہ سکھاتا ہے کہ بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، اور کوئی بھی گھر کے اندر موجود نہیں ہے، ٹھنڈا پانی موجود ہے، اس کے باوجود ہمارا ہاتھ فریج میں نہیں جاتا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم نے روزہ رکھا ہے اور اس سے ڈرتے ہیں، اس لیے اس کے خوف سے ہم کبھی کوئی چیز سے چھپ کر بھی کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ اسی طرح اللہ کی نافرمانی کبھی نہ کریں، کیونکہ وہ ہمیشہ دیکھ رہا ہے، وہ صرف رمضان ہی میں نہیں دیکھتا، ہمیشہ دیکھ رہا ہے۔ لہٰذا اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ایسے ہی ڈریں جیسے رمضان میں روزے میں کھاتے پیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ نے سکھانے کے لیے روزہ فرض کیا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے، ہماری خطاؤں کو بخشے، اور ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمت نازل فرمائے اور برکت نازل فرمائے، اور ان کی اولاد پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔